السلام علیکم دوستو خلافت عباسیہ کے پانچویں اور مشہور ترین خلیفہ ہارون الرشید تھے۔ ہارون الرشید 765 عیسوی 148 ہجری میں بامقام رے میں پیدا ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب آپ کے والد میدی خراسان اور رے کے حاکم اعلیٰ تھے۔ منصور کو اس کی پیدائش کی اطلاع اس وقت ہوئی جب وہ ہاشمیہ سے اپنے نو تعمیر دارالخلافہ بغداد میں منتقل ہو رہا تھا۔ منصور یہ خبر سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس خبر کو فعل نیک قرار دیا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ یہ لڑکا بہت زیادہ مبارک اور مسعود ہوگا، کیونکہ اس کی ولادت اور بغداد کی تعمیر کی تکمیل ایک ہی دن ہوئی۔ یہ بات تعجب انگیز نہ تھی، کیونکہ منصور فعل لینے کا قائل تھا اور نیک فعل سے تو وہ بہت خوش ہوتا تھا۔ وہ ملکہ خیزران کے بطن سے میدی کا دوسرا بیٹا تھا۔ اس کی رکنیت پہلے ابو موسیٰ تھی، لیکن بعد میں ابو جعفر اختیار کی گئی۔ یحییٰ برمکی کی 3 بیویاں تھیں۔ ان میں سے ایک یعنی زینب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام فضل تھا۔ چنانچہ ہارون اور فضل ایک ساتھ دودھ پینے لگے۔ اس کے چند ماہ بعد یحییٰ کی ایک اور بیوی عتابہ کے ہاں ایک لڑکے نے جنم لیا جس کا نام جعفر رکھا گیا، لیکن کسی وجہ سے عتابہ جعفر کو اپنا دودھ نہ پلا سکی، اور یحییٰ کی تیسری بیوی فاطمہ نے جعفر کو اپنے دودھ پر رکھ لیا۔ کبھی کبھی وہ ہارون کو بھی دودھ پلایا کرتی، لہذا جعفر اور ہارون رضاعی بھائی بن گئے۔ ہارون رے میں 3 سال رہا اور 763 کے اواخر میں اپنے باپ کے ساتھ بغداد پہنچا تو ابو جعفر منصور نے ہارون کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا کہ میرا بیٹا انشاءاللہ صاحب اقتدار و اختیار اور سیرت مثالہ کا مالک بنے گا، کیونکہ میں ابھی سے اس میں اس طرح کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ ہارون جس گھر میں پیدا ہوا وہ وسیع الافاق تھا۔ ذہنی نشو و نما اور نکھار کے بے شمار وسائل وہاں مہیا تھے۔ جو اساتذہ ہارون رشید کی تعلیم و تدریس پر مامور تھے وہ سبھی اپنے زمانہ کے یگانہ اور معروف ترین اشخاص تھے۔ اس کے اساتذہ کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن ان سب میں نمایاں علی بن حمزہ کسائی ہیں۔ ہارون کی تعلیم و تدریس کی ذمہ داری انہیں بچپن میں ہی سونپ دی گئی تھی۔ ہارون ان کا بے حد ادب و احترام کرتا تھا۔ وہ ان سے اس وقت تک کسب فیض کرتا رہا جب تک ان کا انتقال نہیں ہو گیا۔ ان کی وفات 804 عیسوی 199 ہجری میں ہوئی۔ وہ بڑے ضحک و متقی اور نیکوکار انسان تھے۔ لغت، ادب، نحو اور قرآن کریم کی ساء و قرات میں بڑی عالی مقام رکھتے تھے۔ ہارون کے ایک اور استاد مفضل بن محمد ضبی تھے۔ یہ مہدی کے بھی مقرب یار بارگاہ تھے۔ یہ ایام عرب، اخبار، روایات اور ادب کے اعلیٰ ترین اساتذہ میں شمار کیے جاتے تھے۔ ہارون نے مفضل سے علم حاصل کیا، لیکن اتنا نہیں جتنا کسائی سے۔ کسائی اور مفضل کے علاوہ دوسرے بلند پایہ عالموں سے بھی ہارون نے تحصیل علم کیا، جو علم، فضل، تقوی اور کردار کے اعتبار سے بلند پایہ لوگ تھے۔ ہارون رشید کو علم حدیث حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ اس نے امام مالک کے دور حدیث میں شرکت کی اور ان کے حلقہ تعلیم میں ایک عرصہ تک شامل رہا۔ ہارون رشید اوائل عمری سے ہی شعر و شاعری کا دلدادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایام شہزادگی ہی سے ارباب علم دانش کا قدردان تھا۔ ہارون رشید اپنی رضاعی ماں فاطمہ سے بہت متاثر تھا، جو مذہبی اعتبار اور عادات و خصائل کے لحاظ سے بڑی خوبیوں کی مالک تھی۔ انہوں نے ہارون رشید کو غیر معمولی طور پر متاثر کیا۔ مہدی کا وزیر معاویہ بن عبداللہ تھا۔ یہ شخص بڑا متقی اور پرہیزگار تھا۔ ہارون کی شخصیت کو جلا دینے میں اس کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ یحییٰ برمکی نے، جو اس کا تعلیقی تھا، اس کی تربیت میں سہ بلی کی۔ اب بات کرتے ہیں ہارون رشید کی فوجی تربیت کے بارے میں۔ تعلیم و تدریس کے علاوہ مہدی کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ ہارون قد کاٹ کے لحاظ سے بھی مضبوط ہو، عسکری فنون کا ماہر ہو، بے خوف ہو، خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا حوصلہ رکھتا اور مصائب سے گھبرانے والا نہ ہو۔ مہدی کی یہ خواہش تھی کہ خلافت کا بوجھ اٹھانے سے قبل ہارون میں یہ تمام اوصاف جمع ہو جائیں۔ چنانچہ کم عمری ہی میں اسے چابک سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی، نیزہ بازی کے گر سکھائے گئے۔ فنون سپہ گری کی تربیت ان شہر سواروں اور جنگ جو فوجی ماہرین کے ہاتھوں کی گئی، جو بڑے جہاندیدہ اور تجربہ کار سپہ سالار تھے۔ اس کی موجودگی میں معنوی جنگی ماحول پیدا کیا جاتا اور وہ پوری طرح اس میں شریک ہوتا۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ وہ 10 سال کی عمر میں منہ زور گھوڑا سر پٹ دوڑا سکتا تھا۔ اس کے دادا منصور نے 10 سال کی عمر میں ایک جنگی مشق میں اسے شریک کیا۔ مہدی نے 18 سال کی عمر میں اسے
رومیوں کے خلاف مہمات کا انچارج اور سپہ سالار بنا کر میدان جنگ میں روانہ کیا۔ اس طرح کی فوجی تربیت نے اس کی شخصیت کو مزید اجاگر کرنے میں بڑی مدد کی۔ ہارون رشید کی خواہش کے مطابق 781 میں اس کی شادی اس دور کی عظیم اور تابغہ روزگار خاتون زبیدہ سے کی گئی۔ ملکہ زبیدہ اپنے حسن، سیرت، علم و فضل، قرآن فہمی، ادبی ذوق، فطرت سلیم اور نیکی و پاکیزگی میں یکتا تھی۔ ملکہ زبیدہ کی شخصیت نے ہارون کی ذات اور دور پر بڑے اچھے اثرات مرتب کیے۔ خلیفہ مہدی نے اپنے بیٹے موسیٰ الہادی اور ہارون رشید کو علی ترتیب اپنی زندگی میں ہی جانشین نامزد کر دیا تھا۔ ہادی نے خلیفہ بننے کے بعد ہارون کو اپنے کمسن بیٹے جعفر کے حق میں دستبردار کرانا چاہا۔ ممکن تھا کہ اس کی کوششیں کامیاب ہو جاتی، لیکن یحییٰ برمکی اور ملکہ خیزران کی کوششوں کے علاوہ خود ہادی کی اچانک موت نے یہ مسئلہ حل کر دیا۔ چنانچہ 786 عیسوی 170 ہجری میں وہ اپنے بھائی الہادی کی وفات کے بعد تخت خلافت پر متمکن ہوا۔ تخت نشینی کے بعد اس کی عمر تقریباً 22 برس تھی۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد ہارون رشید نے یحییٰ برمکی کو منصب وزارت تفویض کر کے مہر خلافت اس کے حوالے کر دی۔ ملکہ خیزران جو اپنے بیٹے ہادی کے عہد حکومت میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، ایک بار پھر ہمہ مقتدر شخصیت بن کر ابھری۔ ان ابتدائی سالوں میں ہارون کی اپنی شخصیت اجاگر نہ ہو سکی اور مادر ملکہ خیزران اور وزیر یحییٰ پورے ملک کے سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ اب بات کرتے ہیں یحییٰ بن عبداللہ کا خروج۔ 176 ہجری 792 عیسوی منصور کی وفات کے بعد مہدی اور ہادی کے زمانہ میں علویوں سے نادرہ پابندیاں اٹھا لی گئی تھیں، لیکن انہوں نے موقع پاتے ہی پھر سر اٹھا لیا۔ چنانچہ نفس زکیہ کے بھائی یحییٰ بن عبداللہ نے ویلم میں علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہارون نے اس بغاوت کو فرد کرنے کے لیے فضل برمکی کو مامور کیا۔ خاندان برامکا چونکہ اہل بیت کے ہم نواؤں اور ہمدردوں میں سے تھا، اس لیے اس نے بجائے جنگ و جدل خون ریزی کے یحییٰ کے ساتھ نام و پیام کے ذریعے صلح کی گفتگو کی اور اس طرح نہایت ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے ہارون اور ان کے درمیان صلح کروا دی۔ عباسیوں کی عہد شکنیوں کی وجہ سے یحییٰ نے معاہدہ صلح کے لیے یہ شرط عائد کی کہ خلیفہ اپنے ہاتھ سے معاہدہ صلح تحریر کرے اور اس پر قضا فقہ اور اکابر بنو ہاشم کے دستخط ہوں۔ چنانچہ ہارون نے خود اس معاہدہ کی توثیق کی۔ یحییٰ بغداد آئے۔ ہارون ان کے ساتھ بڑے عزت و تکریم کے ساتھ پیش آئے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا، لیکن جاسوسوں نے اطلاع دی کہ وہ دوبارہ آمادہ بغاوت ہے، اس لیے ہارون نے انہیں مدینہ سے بلوا کر قید میں ڈال دیا۔ چنانچہ حالت اسیری میں آپ انتقال کر گئے۔ 179 ہجری 795 عیسوی دمشق کے یمنی اور مزری قبائل کے درمیان پرانی قبائلی مصیبتیں جاگ اٹھیں اور ان کے درمیان خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حاکم شام عبد الصمد نے ان کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ ہارون نے اس کی جگہ ابراہیم بن صالح کو ولی مقرر کیا، لیکن وہ بھی ان دونوں گروہوں کی خون ریزی نہ روک سکا۔ گشت و خون کا یہ سلسلہ 2 برس مسلسل جاری رہا۔ بالآخر ہارون نے موسیٰ بن عیسیٰ حاکم شام کو اس گتھی کے سلجھانے پر مامور کیا۔ اس نے بڑی حکمت کے ساتھ فریقین کے درمیان صلح صفائی کروا دی۔ اس قبائلی جنگ کی صدائے بازگشت سندھ میں بھی سنی گئی۔ وہاں کے مزری عربوں نے یمنیوں کو نکال کر منصورہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ بالآخر داؤد بن حاتم والی سندھ نے اس فتنہ پر قابو پا کر امن و امان قائم کیا اور سندھ پر عباسی قبضہ بحال کرا دیا۔ 170 ہجری 793 عیسوی میں عطا بن سفیان نے علم بغاوت بلند کر کے سارے علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ ہارون الرشید نے خود لشکر کشی کی اور عطاف کو شکست دی۔ آئندہ بغاوت کے خطرے سے نپٹنے کے لیے شہر کی فصیل توڑوا دی گئی۔ مصر میں قیس اور قزاد کے قبائل نے سر اٹھائے، لیکن یہاں کے حاکم اسحاق نے ان کو سختی سے دبا دیا۔ 794 عیسوی میں حسم ملک خوارج نے پھر کئی مقامات پر علم بغاوت بلند کیا، لیکن بیشتر اس کے کہ یہ شور کوئی خوفناک صورتحال پیدا کرنے کا سبب بنتی دبا دی گئی۔ ان بغاوتوں میں سے ولید بن ظریف خارجی کی بغاوت سب سے اہم ہے۔ اس نے اپنی قوت جمع کر کے جزیرہ کو مرکز بنا کر آرمینیا کے کثیر حصے پر قبضہ جما لیا اور عراق کی طرف رخ کر کے جلوان تک پہنچ گیا۔ اس پر ہارون نے یزید بن شیبانی
کو اس کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ ولید نے یزید بن شیبانی کو پیغام بھیجا کہ خواہ مخواہ خلق خدا کو مروانے سے کیا فائدہ، آؤ دونوں باہم لڑ کر فیصلہ کر لیں۔ دونوں سردار کئی گھنٹے لڑتے لیکن ولید بالآخر مارا گیا۔ اس کے بعد اس کی بہن لیلا نے خوارجیوں کی کمان سنبھال لی، لیکن یزید کے سمجھانے پر عباسیوں سے صلح کر لی۔ علاقہ بہستان میں حسین نامی خارجی نے اطاعت سے روگردانی کی اور تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔ ہارون رشید نے اس کی سرکوبی کے لیے دارالخلافہ سے تازہ دم فوج روانہ کی۔ فریقین کے درمیان ایک خونریز معرکہ میں وہ قتل ہوا۔ خارجیوں نے ملک کے کئی ایک حصوں میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکا رکھی تھی، چنانچہ خراسان کے دو نامور خارجی سردار حمزہ بن اترک اور ابو خصیب نے بیک وقت بغاوت کر دی۔ حاکم خراسان علی بن عیسیٰ نے بسد مشکل ان کی باغیانہ سرگرمیوں کا خاتمہ کیا۔ رافع بن لیث نصر بن سیار کا پوتا تھا۔ یہ خراسانی فوج میں ایک اعلیٰ عہدہ پر فائز تھا۔ اسے ایک عورت سے محبت ہو گئی جس کا پہلا خاوند موجود تھا، لہٰذا اسلامی شرع کے مطابق اس کے ساتھ نکاح ناجائز تھا۔ رافع نے فریب سے کام لے کر اس عورت کو مرتد ظاہر کیا اور پہلے خاوند سے طلاق حاصل کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر ہارون رشید تک پہنچی تو اس نے فوری طور پر اس نکاح کو کالعدم قرار دے کر رافع کی گرفتاری کے احکامات صادر کر دیے، کیونکہ یہ اسلامی قانون سے صریحاً مذاق تھا۔ اس پر رافع نے بغاوت کر دی۔ ہارون نے مشہور سپہ سالار ہرثمہ بن عیان کو والی کو خراسان مقرر کیا۔ ہرثمہ رافع کے مکمل استحصال میں کامیاب نہ ہو سکا، چنانچہ ہارون نے خود فوج لے کر روانہ ہوا، مگر راستہ ہی میں بمقام طوس فوت ہو گئے۔ اس کی وفات کے بعد ہرثمہ نے خونریز جنگ کے بعد بغاوت کو کچل ڈالا۔ افریقہ کے والی فضل بن روح کی افریقی افواج نے بغاوت کر دی۔ اس بغاوت کی ابتدا تیونس سے ہوئی۔ فضل نے اپنے بھتیجے مغیرہ بن بشر کو بغاوت کو چلنے کے لیے تیونس کا والی مقرر کیا۔ افریقہ میں مقیم افواج کے ساتھ اس کا رویہ تحقیر آمیز تھا، چنانچہ فوجیوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ مغیرہ کی بجائے عبداللہ بن یزید کو تیونس کا حاکم بنا کر روانہ کیا گیا تو باغیوں کے ایک سرگنا عبداللہ بن جارود نے فوجیوں کو بھڑکایا کہ وہ انہیں حاکم کی اطاعت نہ کریں، کیونکہ فضل وقت گزرنے کے بعد سب کو سزا دے گا۔ چنانچہ فوج نے عبداللہ بن یزید کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن جارد کے زیر اثر یہ بغاوت اب سارے افریقہ میں پھیل گئی۔ فضل نے اس فتنہ کو دبانے کے لیے کئی بار فوج روانہ کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ باغیوں نے فیردان پر قبضہ کر کے فضل کو قتل کر دیا، لیکن اس دوران باغیوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ ہارون نے ہرثمہ بن عیان اور یحییٰ بن موسیٰ کو بغاوت فرد کرنے کے لیے افریقہ روانہ کیا۔ چند ایک جنگوں کے بعد ابن جارود کو گرفتار کر کے بغداد بھیج دیا گیا۔ شاہی افواج نے فیردان پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے باوجود باغیوں نے کئی سال تک افریقہ کا امن و امان تہ و بالا کیے رکھا، جس کی بنا پر ہرثمہ نے استعفیٰ دے دیا۔ اب ہارون نے محمد بن مقاتل کو ہرثمہ کی جگہ افریقہ کی ولایت سپرد کی، لیکن وہ بھی شکست کھا کر طرابلس بھاگ گیا۔ ہارون اپنی ان تمام ناکام مہمات کی بنا پر سخت پریشان تھا۔ ابراہیم بن اغلب نے اپنے آپ کو اس مہم کے لیے پیش کیا، مگر اس شرط پر کہ اگر افریقہ کی اس ولایت اس کے خاندان کے لیے مختص کر دی جائے، وہ افریقہ میں امن و امان قائم کر کے خلیفہ کو باقاعدہ 40,000 دینار خراج ادا کرے گا۔ کافی خورد و خوض کے بعد ہارون نے ابراہیم بن اغلب کو افریقہ کا والی مقرر کر دیا۔ اس نے مخالفین کو بے طرفِ شکستیں دے کر امن و امان قائم کیا اور 187 ہجری 802 میں الجزائر تیونس کے علاقہ پر مشتمل ایک نیم خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔